سی پہلے یہ خطبہ جمعہ دیتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ سلطان خود حاضر ہو یا اس کا مقرر کیا نائب، ورنہ جمعے کی نماز نہیں۔ اور اسی لیے بیچاروں نے بعد میں فتویٰ دے دیا کہ جمعہ نہیں اب دنیا میں ہو رہا، جو اسلامی جمعہ تھا وہ ختم ہو چکا، نہ سلطان نہ مراد آتا ہے نہ اس کے نائب آتے ہیں۔ یہ ہے بیچارے بے بس مولویوں کی باتیں۔ انہوں نے پھر احتیاط زور کا حکم دے دیا کہ جمعے کی نماز کے بعد 4 فرض زور کے پڑھ لیا کرو، شاید تمہاری زور ہی ہو جائے، ورنہ یہ کیا جمعہ ہے؟ وہ وقار نہ رہا جمعہ کا کہ امیر المومنین خود آتا تھا۔ اور یہ جمعہ جو حج کے موقع پر آپ دیکھ لیں نابینا عالم آتا خطبہ دیتا، اس طرح کی ذلت ہو سکتی تھی عرفات کے خطبہ کی؟ رسول اللہ خود ہوتے تھے، وہ نہیں تھے خلیفۃ المسلمین آتے تھے، ان کے گورنر حاضر ہوتے تھے، اور عوام سے کہا جاتا جس کو کوئی شکایت ہے اس مجمع میں بیان کرو، اور خلیفہ کہتا میں قصاص لے کر دوں گا، گورنروں سے یہی بدلہ لے کر دوں گا۔ مسلمانوں کا اجتماع پڑا، وہ رونق نہیں رہی۔ اب رسم اذان تو رہ گئی، روح بلالی نہ رہی۔ سچ پوچھیں جمعہ کیا، حج کیا، ہماری عیدیں کیا، یہ صرف رواج ہے جو ہم پورا کرتے ہیں۔ کہاں تھا کہ آگے آگے نیزہ جا رہا ہے، پیچھے امیر المومنین ہے، پیچھے فوجیں ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگتے جا رہے، کھلے میدان میں عید ہو رہی، پوری دنیا دیکھتی تھی مسلمانوں کی شوقت۔ اب کچھ نہیں، مرے ہوئے ہیں ہم، ایک مردہ لاش کو سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں کہ اسلام ہے اسلام ہے۔ اسلام اپنے اثر رنگ میں نہیں رہا۔ اس کے لیے فکر پیدا ہو جائے نا، کچھ بندے پڑھنا شروع کر دیں، سوچنا شروع کر دیں، اور پھر دوسرے کو ہم خیال بنانا شروع کر دیں، تو شاید اللہ تعالیٰ کوئی پھر وہ نشست ثانیہ کا انتظام کر دے، دوبارہ یہ امت اٹھے گی ضرور۔ یہ آپ یقین جانیں، جیسے میں اب بول رہا ہوں اس میں شک نہیں، اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل اس میں رائی شک نہیں کہ قیامت آنے سے پہلے یہ زمین اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی، مشرق سے مغرب تک ورلڈ اسٹیٹ جو ہوگی وہ اسلام کی ہوگی۔ سارے لوگ یا مسلم ہوں گے یا یہ امریکہ اور روس رشیا جو بذل ذلیل یہ ہمارے ماتحت ہو کر ذمہ اور رعایا بن کر رہیں گے، اور اسلام ان کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھائے گا مگر حکومت نہیں ان کی ہوگی۔ یہ دور جو ہے اس کی حضور نے خبر دی متواتر حدیثوں میں، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو اس دور میں ہمیں رہبر نصیب ہوگا، لیڈر الامام المہدی۔ یہ نام نہیں کسی کا کہ کوئی اٹھے اور انگریزوں کے دور میں مہدی بنے، ربوہ میں مقام بنا لے اور ساری عمر تبلیغ یہ کرتا رہے کہ انگریزی حکومت کی غلامی کرنا دین ہے۔ اور مہدی تو آئے گا ان لاغوں کی حکومتوں کا تختہ اٹھنے کے لیے، اسلام کی حکومت قائم کرنے کے لیے، اس کی اپنی حکومت ہوگی، مشرق الامام لیڈر المہدی ہدایت یافتہ۔ ایک ایسا رہبر ملے گا جس میں اتنا ایمان ہوگا، طاقت ہوگی، لوگوں کو جگائے گا کہ مسلمان اٹھیں گے اور پوری دنیا پر چھا جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بالوں کا بنا ہوا خیمہ ہو یا مٹی کا بنا ہوا گھر ہو، وہ بھی نہیں رہیں گے جس میں اسلام نہیں داخل ہو جائے گا، یا عزت سے لوگ اس کو قبول کریں گے، مسلم ہو جائیں گے، یا ذلیل ہو کر رعایا بن کر رہیں گے، جھنڈا اسلام کا لہرائے گا۔ تو وقت تو وہ آئے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسے بندے پیدا کر دے گا لوگوں کے دل، مگر یہ احساس تازہ کرنے کی ضرورت، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی بجائے نا ذہنوں میں اتاریں آپ بچوں کے بھی، خود اپنے بھی، کہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے سوچیں، جس کے لیے پہلے خود ہم اسلام کو آپ اسٹڈی کریں نا کہ اسلام اصل ہے کیا، پھر جہاں تک ہمارے بس میں ہے اس پر خود عمل کریں، انشاءاللہ پھر اللہ مدد فرمائے گا۔ انہوں نے یہ بھی ذرا واضح کرتے چلیں جو آپ نے احتیاطی کی بات کی، کیا وہ 4 فرض پھر پڑھنے چاہیے؟ ہم تو نہیں پڑھتے۔ نہیں ہم بھی نہیں پڑھتے، مگر میں نے بتایا کہ بیچارے اتنے مجبور ہو گئے امام کہ ایک طرف تو یہ شرط جو تھی کہ سلطان یا اس کا نائب اس کو خطبہ دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ خطبہ جمعہ یا امیر دے یا مامور دے یا تیسرے ہم ہیں مولوی جن کے بارے کا مختال، یہ صرف علم کی نمائش کر رہے ہیں، ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ممبر پر بیٹھیں، یہ حاکم وقت کا کام ہے، وہ آئے یا اس کے نائب ہے، وہ تو چھوڑ گئے۔ اب بیچارے علماء نے پھر یہ کیا کہ چلو وہ نہیں آتے، تھوڑا بہت تو یہ طریقہ جاری رہا، یہ بھی اچھا کیا ورنہ مٹ ہی جاتا۔ اور اسی طرح یہ تھا کہ ایک شہر میں ایک سے زیادہ جمعے نہیں ہونے چاہیے، یہ بھی دین تھا، ایسے ہی ہوتا تھا۔ مدینہ تو رسول میں اتنی مسجدیں تھیں، مکہ میں کہاں جمعہ ہوتا تھا، سب کو آنا پڑتا تھا مسجد نبوی میں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک یہ فتویٰ دیا کہ اگر کوئی آدمی نماز جمعہ پڑھ کر مغرب سے پہلے اپنے گھر واپس جا سکتا نا، اتنے میل وہاں کے لوگ ایک مرکز میں آئیں، ایک مرکز بنایا جائے مسجد بڑی جہاں 9-10 میل کے لوگ آئیں۔ اور شیعہ فقہ میں بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک فرسخ جو ہے نا 3.5 میل کا ایریا، اس میں 2 جمعے نہیں ہو سکتے۔ 3.5 میل کے اندر تو سارے مسلمانوں کے ایک جگہ جمع ہونا چاہیے۔
اب وہ بھی بات نہ رہی، ایک شہر میں کئی جمعے، بلکہ ایک محلے میں کئی جمعے، یہ جمعہ رہا، اجتماع رہا، وہ کچھ نہیں، دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا، صرف ایک لاش ہے جس کو ہم اٹھائے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ غالب کیوں نہیں آتا، وہ غالب دین آئے گا، یہ آپ کا بنایا ہوا جو رسمی مذہب ہے یہ نہیں آئے گا، اس میں تو جان ہی کوئی پڑھا لکھا آدمی اس کو پسند قبول ہی نہیں کر سکتا کہ یہ اسلام ہے، رسمیں ہیں، روایتیں ہیں جن کو لیے پھرتے ہیں۔ سر میرا سوال ہے کہ ایوولوشن کے بارے میں، کہ یعنی کہ سائنس کہتی ہے کہ ایک اسپیسی دوسری اسپیسی ایوالو ہوئی ہے، اس طرح الٹیمیٹلی انسان کا وجود اس ماضی وجود میں آیا ہے، تو قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ یہ سوال جو آپ نے نظریہ ارتقاء کے بارے میں کیا نا، یہ پہلے بھی نظریہ ہی تھا، تھیوری تھی، کوئی یہ فیکٹ نہیں تھی، نہ ڈارون نے یہ دیکھا تھا بنتا، نہ کسی اور نے، آج تک نہیں، حالانکہ سائنس کی بنیاد ہی مشاہدے اور تجربے پر ہے کہ آنکھوں سے دیکھا جائے کہ یہ ہو رہا، اگر تھیوریاں لینی ہیں تو یہ تو فلسفہ ہے، خیالی پڑاؤ پکانے والی باتیں ہیں، سائنس تو ہوتا ہے کہ بندر ہے اس کی یہ دم جا رہی ہے، دیکھو یہ انسان مر رہا، دکھایا جائے، مشاہدہ، یہ نہیں، کبھی نہیں ڈارون نے کہا کہ میں نے بنتا دیکھا، ہڈیاں جوڑیں اور اندازے لگایا کہ شاید اس طرح، اور وہ شاید تک ہی تھا، اور یہ بھی آپ کے علم میں چاہیے کہ ڈارون بہت پکا خدا پرست آدمی تھا، وہ ملحد نہیں تھا، دہریہ نہیں تھا، کرسچین تھا، گرجا میں جاتا تھا، عبادت کرتا تھا، صرف اس نے اپنی جگہ سوچا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ چیزیں نہیں بنائی، ایک بنائی ہے، وہ اس سے بدلتی پھر دوسری بناتا اللہ ہی رہا، وہ یہ کہتا تھا۔ بعض والے بے ایمانوں کو موقع مل گیا، نظریہ اس کا لے لیا، خدا کو درمیان سے نکال دیا کہ خدا کی کیا ضرورت ہے جب چیزیں اپنے آپ ہی بدل رہی ہیں۔ دنیا وہ بطریقے نشب کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ایک سے دوسری دو چیز بناتا رہتا، مذہب جو ہے بطریقے خلق کہتا کہ نہیں، سب چیزیں الگ الگ بنی ہیں، یہ کوئی بات نہیں کہ یہ پودا جو ہے یہ دوسرا پودا بن گیا، یہ جانور دوسرا، سارے الگ بنے، ان کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، اپنے اثرات ہیں، انسانی زندگی کے ساتھ ان کا ربط ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جڑی بوٹیاں تک، پتھر تک ہماری زندگی سے ان کا ربط ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی خالق ہے۔ کچھ غذائیں ہیں، کچھ غذائیں نہیں، ڈیفیکٹ ہو گیا نا کہ یہ خرابی، علاج اتنے انگنت علاج ہیں، اس پر ڈھیروں کتابیں کہ یہ پرزہ خراب ہو گیا تو اس سے علاج کر لینا، صاف نظر آتا ہے کہ بنانے والا بڑا مدبر، حکیم اور دانا ہے کہ تندرست رہا تو یہ چیزیں برتے رہنا، لباس کے لیے، خوراک کے لیے، سواریوں کے لیے، بیمار ہو گیا تو یہ چیزیں استعمال کر لینا، بوٹیوں میں بھی ہے، پتھروں میں بھی، کہیں نہیں اپنے آپ ہوتا ہوا نظر آتا، سب کچھ سوچا سمجھا نظر آتا۔ تو ڈارون کا یہ اس وقت ہی نظریہ تھا، اب تو وہاں لوگ اس سے منحرف ہو گئے، اب بہت پرانے ہیں جو جمے اس پر، ورنہ بڑے بڑے جدید سائنسدانوں نے خود رد کیا کہ کوئی بنیاد نہیں اس کی، ایک گپ ہے، کس نے دیکھا جانور دوسرے میں تبدیل ہوتے؟ تو تھیوریاں آپ کو کرنا یہ چاہیے آپ کے اداروں کو کہ جیسے میں نے دینی علم کا کہا نا، اسی طرح سارے علوم دیں نا، اس کے ایسے پی ایچ ڈی تیار ہوں جو فیکٹس الگ کریں کہ یہ چیز تو میاں تجربہ گاہ میں ثابت ہوتی ہے، لیبارٹری میں جا کر ہم دکھا دیتے ہیں، وہ حقائق ہیں، ان کو نہیں اسلام رد کرے گا۔ کیوں رد کرے گا؟ جو تھیوریاں ہیں، خیال کہ شاید اس طرح ہوا ہو، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنا چاہیے کہ ایسے اندازے رگویڈ، یہ بگ بینگ، یہ دوسرے سب تھیوریاں، کس نے دیکھا تھا کس طرح دھماکہ ہوا تھا، مگر اس طرح دکھا رہے ہیں ٹی وی پر جیسے سچ وہ یہ وہاں موجود تھے اور اس طرح سیارے ستارے بن رہے تھے، صرف خدا کو درمیان میں سے نکالنے کے لیے نا، کہ یہ نہ ماننا پڑے کہ ایک کریٹر ہے جس نے اپنے ارادے اور مشیت سے مناسب چیزیں بنائی ہیں، ان کو جوڑا ہے، یہ سلسلہ چلایا، اللہ سے جان چھڑانے کی بات ہے۔ تو تھیوریوں جب تک نہ جیسے مذہبی لوگوں کی گپیں، آپ لوگوں کی تھیوریاں، کوئی حقیقت نہیں ان کی، یہ خواہ بچوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ جب کہتے ہیں تھیوری ہو، کیا فائدہ اس کا؟ فیکٹ کی بات کرو، اگر یہ واقعی مشاہدے اور تجربے میں آگے دکھا دو، جو دکھاؤ گے تم اس کو ہم رد نہیں کریں گے، نہ قرآن اس کے خلاف ہوگا، نہ دین ہوگا۔ دین حقائق کا ساتھ دیتا، نظریات کا نہیں دیتا۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو رگ بنایا، ان کا جوڑا بنایا، اس سے پھر نسل انسانی چلی، پیچھے کو جتنا جی چاہے چلتے جائیں، کوئی نہیں ملے گا کہ جانور جو اب تھوڑا سا وہ آدمی بن گیا، خیالی باتیں۔ جی مولانا صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ خواہ وہ نیکی کے راستے کو چوز کرے یا بدی کے راستے کو، لیکن بنی اسرائیل کی ایک آیت میں کہا گیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے جس قوم پر عذاب لانا چاہا، ہم نے اس کو برائیوں فحاشی کی طرف اسے مائل کر دیا۔
اب اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے فحاشی کی طرف مائل کر دیا، اور اس میں انسان کا اب برائی اور نیکی پہ اختیار کیا ہے۔